دوستو السلام علیکم۔ گلزار ندیم آپ کو یوٹیوب خطاطی چینل میں ویلکم، جی آئیں نو، خوش آمدید کہتا ہے۔ آج ہمارا موضوع خط صادقین اور اس کا ماخذ۔ کیا خط صادقین روایت کے زیر اثر تھا یا آزادانہ طرز تھی؟ خط صادقین میں کتنے روایتی خطوط شامل ہیں؟ صادقین صاحب کو یہ خط ترتیب دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ خط صادقین کا تاریخ میں پہلی مرتبہ مفصل جائزہ دیکھیے قسطوار۔ جی دوستو، آپ جیسا کہ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، خط صادقین میں الف لکھ رہا ہوں اور اس کے ساتھ دو خطوط کی جو انداز تحریر ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ اسلامی دنیا کے دو خط رکا اور خط ثلث، اور اوپر والا جو سرا ہے صادقین صاحب نے خط ثلث سے لیا تھا اور الف کا نچلا حصہ جو ہے وہ خط رکا سے لیا تھا۔ تو یہ دو خطوط کا مرکب یعنی کہ خط صادقین کی جو الف ہے یہ اس کا انداز ہے، یعنی کہ صادقین صاحب کا جو انداز تحریر تھا وہ روایت کے زیر اثر تھا۔ اب خط صادقین میں الف والا لفظ میں آپ کو لکھ کر دکھاتا ہوں کہ وہ کس طرح لکھا ہے۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لفظ اللہ جو ان کا انداز تحریر تھا، میں اسی انداز میں آپ کو لکھ کر دکھا رہا ہوں کہ اکثر و بیشتر صادقین صاحب اسی انداز میں لفظ اللہ بھی لکھتے تھے۔ یہ انداز تفریدی کہلاتا ہے، یعنی کہ حروف کے جوڑ لگانے کی بجائے حرف کو جو اس کی اصل شکل ہے ایک دوسرے کے ساتھ مدغم کر دینا، یہ انداز تفریدی کہلاتا ہے، جو کہ پہلے زمانے میں جو ابتدائی خطوط تھے جو لکھا کرتے تھے تو یہ انداز مربع تھا۔ تو صادقین صاحب نے بھی اسی کو اپنایا کہ جو ان کے نام سے اب یہ موسوم ہے۔ تو اب بے کی طرف چلتے ہیں کہ بے کس خط کے مشابہ ہے۔ دوستو، یہ پہلے حرف با جو اوپر لکھا ہوا ہے یہ ایک خط سے لی گئی ہے با، وہ خط نسخ عجمی ہے جو ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں، یہ اسی میں مستعمل ہے۔ تو یہ با صادقین صاحب نے خط نسخ عجمی سے لی تھی اور اس میں تبدیلی صرف اتنی کی تھی کہ بے کا حصہ جو اختتام والا وہ اس کو انہوں نے بیضوی انداز دے دیا تھا، بجائے ہلکا سا گول ہونے کے۔ یہ ان کا ایک علیحدہ انداز تھا۔ نیچے جو ایک عربی رسم الخط میں با کو جب لمبا کھینچتے ہیں تو کشتی نما بن جاتا ہے، تو انہوں نے اس کو ویسے ہی رہنے دیا، تو اس میں تھوڑی سی یہ تبدیلی کر کے یہ ایک انداز متعارف کروایا تھا۔ تو خط صادقین میں بے کا استعمال یعنی کہ بے کو کس طرح لکھنا ہے، تو یہ میں نے آسان سا لفظ لکھا ہے، وہ ہے رب۔ اور یہ ان کا جو انداز تھا وہ بڑا دل لبھا تھا، جب وہ الفاظ لکھتے تھے تو ان کو سہل بنا کر لکھا کرتے تھے۔ تو انشاءاللہ جو اگلے اقساط آئیں گی ان میں صادقین صاحب کے فن کے حوالے سے اور زیادہ مفصل معلومات آپ کو دیں گے۔ جیم میں کتنے خطوط کی آمیزش ہے یہ میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں
کہ ایک حرف بنا ہوا ہے وہ جیم کے انداز کا ہے۔ تو میں خط سات کین میں آپ کو جیم، ہا، خائے اور یعنی کہ یہ جو استعمال ہوتے ہیں، اگر اس کے اندر نقطہ لگا دیا جائے تو وہ جیم کہلاتا ہے، اگر نقطہ ہٹا دے تو وہ ہا کہلاتا ہے۔ تو یعنی کہ یعنی ایک جیسے ہی حرف ہیں، تو ایک حرف لکھنے سے سارے وہ حروف آ جاتے ہیں۔ تو جیم کا جو انداز تھا صادق صاحب کا، جو ہا کا انداز تھا، یہ پوری دنیا میں معروف تھا، اور دیکھتے ہی لوگ کہتے تھے کہ یہ صادق صاحب کا انداز ہے۔ تو انہوں نے اس میں بھی 2 خطوط شامل کیے تھے، ایک خط اسمبلی جو ترکی میں لکھا جاتا ہے، اور دوسرا خط سولس جو عالم اسلام کا بہت معروف خط ہے۔ تو اوپر والا سرا جو ہے وہ خط اسمبلی سے، اور نچلا حصہ جو ہے وہ خط سولس سے لیا تھا۔ یوں اس میں 2 خطوط کی آمیزش ہے۔ خط سات کین میں جیم سے لفظ کیسے بنائیں؟ لفظ جل جلالہ میں لکھ رہا ہوں کہ تاکہ ان کے جو جیم اور ہا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لکھتے ہیں، وہ جو لکھنے کا انداز تھا وہ ایک جیسا ہی تھا۔ تو یہ جیم کا جو استعمال ہے وہ جو کرتے تھے، تو ایک ان کا ایک انفرادی انداز تھا جو حروف کو آپس میں جوڑتے تھے۔ یہ ایک ایسا انداز تھا جو کہ اسلامی خطاطی کے انداز میں ایک نیا پن شمار کرتے ہیں۔ دال را کی شباہت کن 2 خطوط سے ملتی ہے؟ تو یہ جو میں آپ کو دال اور را کا جو انداز ہے وہ میں بتا رہا ہوں کہ جو صادق صاحب استعمال کرتے تھے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو خط سات کین ہے یہ پوری دنیا میں مروجہ جو خطوط تھے، اسلامی خطوط، یہ ان کا ترجمان خط مختلف انداز جو ہے انہوں نے شامل کیے تھے۔ دال جو ہے یہ خط نستعلیق سے لی گئی تھی، اور را جو ہے یہ خط رکا، یہ بھی عالم اسلام کا بہت معروف خط ہے جو مکتوب کے لیے استعمال ہوتا تھا، یہ اسی سے لی گئی ہے۔ یعنی کہ یہ اس میں بھی 2 خطوط کا ملان حاوی ہے۔ دال کو لفظ کے ساتھ کیسے جوڑیں؟ یہ جو انداز ہے لفظ جوڑنے کا، یہ بھی میں ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں کہ صادق صاحب کس طرح حروف سے لفظ کو ڈھالتے تھے تاکہ آپ کی معلومات میں ایک پختہ اضافہ ہو۔ اس کے ساتھ میں صادق صاحب کے جو الفابیٹس ہیں ان کی تختی اور اس کی میئرمنٹ یہ ساری میں جلد ہی لوں گا تاکہ آپ اس کو صحیح طریقے سے سیکھ سکیں۔ سین کی شکل کس عجمی انداز تحریر سے ملتی ہے؟ تو خط نسخ عجمی جو ہمارے بر صغیر میں پرانی خطاطی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ انداز تحریر اتنا آسان ہے کہ اسے ہر بندہ عام فہم سمجھ سکتا ہے۔ تو صادق صاحب نے یہ سین اسپیشلی جو اس کا سرا یعنی کہ دندانے، یہ خط نسخ عجمی سے لیے، اور اس کا آگے جو دائرہ جو یعنی کہ مدور انداز ہے اس کو اس میں اضافہ کیا اور اس کو بیضوی انداز میں کر دیا۔ یہ ان کا معروف انداز جو کہ خط سات کی ان کی پہچان بنا۔ تو جو ایک لمبی سین تو کشتی نما، جسے کشتی سین بھی کہتے ہیں، یہ انداز ویسے ہی رہنے دیا۔ یہ انداز جو ہے خط نسخ میں استعمال ہوا ہے۔
سین کا تحریر میں استعمال، یہ میں لفظ لکھ کر آپ کو دکھا رہا ہوں کہ وہ صادقین صاحب الفاظ کو جب ڈھالتے تھے تو ان کا انداز کیا تھا۔ یقیناً دیکھنے والوں کے لیے ایک دلچسپی اور معلومات میں اضافہ ہوگا۔ تو یہاں میں یہ بتاتا چلوں، خط صادقین کے تقابلی جائزہ کے بعد جلد ہی میں خط صادقین کے حروف کے حوالے سے جو کرسی بنائی ہے وہ میں اس کو قسط وار ٹیوٹوریل پیش کروں گا، تاکہ خط صادقین جو ایک مختلف خطوط کا مرکب ہے اس کے حوالے سے تشنگان فن کو آگاہی مل سکے۔ گلزار ندیم آپ سے اجازت چاہتا ہے، انشاءاللہ اگلی قسط میں آپ سے ملاقات ہوگی، اور اللہ حافظ۔